बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर बजट ने अवाम के होश उड़ा दिए हैं। हजारों मुलाजमीन इस वक्त शराय दस्तूर पर पहुंच चुके हैं। रेड जोन में पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने है। शदीद तसादम की इतलात आ रही हैं। सारा माजरा उस वक्त मजीद भी बिगड़ गया है जब वफाकी काबीना ने इस बजट की मंजूरी दी है और उसने किस तरह आग भड़काई है वो मैं सारी तफसील आपके सामने रखता हूं। दूसरी तरफ मक्कातुल मुकरमा में इमरान रियाज खान उनका एक वीडियो पैगाम आया है और उसके अंदर उन्होंने क्या पैगाम दिया है ये बड़ा आम है, चूंकि उनके हवाले से पिछले 2 दिन से बहुत सारी बातें हो रही थी। शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ की ये जो तहरीक चलने जा रही है इस पर वो क्यादत पर भड़क उठे हैं और उन्होंने क्या दावा किया है और किस तरीके से बात की है। ये भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। लेकिन दूसरी तरफ आपको जो है वो अगर पहली खबर मैं डिस्कस करूं तो अडयाला जेल में आज भी जो तहरीक इंसाफ की तरफ से वफद जिसकी अनाउंसमेंट की गई थी और जो अडयाला जेल हुकाम को दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तौहीन करते हुए मुलाकात नहीं हो सकी। और 2 किलोमीटर तकरीबन दूर जो इमरान खान की बहनें हैं और बाकी जो वकला हैं वो चल के इस गर्मी के अंदर यानी इतनी शदीद गर्मी में वो पहुंचे हैं। लेकिन वहां पे अलीमा खान ने कहा है कि ये शायद मरियम नवाज की ख्वाहिश है और उसको इस तरीके से तस्कीन पहुंचती है, लेकिन हमें कोई मसला नहीं है, हम पहुंचे हुए हैं। फिर मुलाकात नहीं हुई। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि जो इमरान खान तहरीक चलाने जा रहे हैं उसका कोई भी जो लाया अमल है वो बाहर ना आए। इस मरतबा चूंकि सारा जो कंट्रोल है वो उन्होंने अपने हाथ में रखा है। ये एक बहुत बड़ी जो है वो चीज जो है वो सामने आई है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं अगर आपके सामने रखूं तो शेर अफजल मरवत उस पर बड़ी तनकीद हुई, तहरीक इंसाफ से वो आउट हो गया। उसका एक मजाज है और वो समझता है कि मैं किसी का गुलाम बन के नहीं रह सकता और पार्टी के अंदर एक पार्टी का डिसिप्लिन होता है। और ये भी सच है कि बहुत सारे ऐसे पार्टी के लोग जो खुद काम नहीं कर सकते उनके लिए वो शेर अफजल मरवत को बर्दाश्त करना इसलिए भी मुश्किल था कि जब वो सड़कों पे आता था लोग भी आते थे, उससे पीटीआई का एक जो है वो मोमेंटम बना इलेक्शन से पहले भी। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर शेर अफजल मरवत के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम चलाई गई और उसको ऐसे मजबूर किया गया और उसमें उसकी अपनी भी बहुत सारी गलतियां हैं। नाजायज तौर पर वो जो हीरो बनने की उसकी कोशिश है वो अपनी जगह है। लेकिन अब कुछ वर्कर ने सवाल किया उनसे, वैसे तो सलमान अकरम राजा जो है उनसे सवाल किया है आज शेर अफजल मरवत ने, और ये सवाल बड़ा जेन्युइन है। ये पीटीआई के कई वर्कर इस वक्त कर रहे हैं। भाई, इमरान खान ने आपको कहा कि आप तहरीक चलानी है, ईद पे आप सारे गायब हो गए, जिन वर्कर्स को कैद किया गया सफर हुए, उनकी फैमिलीज ने मुश्किलात झेली, ईद के मौके पे आप वहां पे भी नहीं गए। जो डी चौक पर गोलियां चली और उसके बाद जो शहादतों की बात होती है उन लोगों के घरों के अंदर भी नहीं गए। तो अल्टीमेटली कोई ऐसा लाया अमल भी आपने नहीं किया, कोई ऐसी मीटिंग भी नहीं की जिसके अंदर वादी हो कि आप बहुत बड़ा कोई तीर मारने जा रहे हैं। तो आखिर इमरान खान के इन तमाम एकामात को हवा में उड़ा रहे हैं और ये क्या करने जा रहे हैं, ये एक सवाल है जो किया जा रहा है। अब इसी तनादर के अंदर शेर अब्दुल मरवत ने पूछा सलमान अकरम राजा से ट्वीट के अंदर कि जनाब बताइए वो तहरीक कब चल रही है, वो कब आप सड़कों पे आ रहे हैं। तो वो मुझे तो आपने साइड लाइन लगाया है लेकिन अब जरा करें और दिखाएं। तो उसका जवाब तो शेर जो है वो नहीं है। सलमान अकरम राजा बड़े सनसियर आदमी है, लेकिन ये जरा सड़कों पे आना और मामलात ये मुश्किल होता है उनके लिए। अब शेर अफजल मरवत को कहा गया एक कारकुन की तरफ से कि मरवत साहब आप खुद तहरीक का आगाज करें, अपनी अना को फसे पुष्ट रखें, आप ही कुछ कर सकते हैं, बाकी लोग तो बस ओहदों के मदे लूट रहे हैं। इस पर जो शेर अफजल मरवत की खुशफहमी के है या जो भी जो जवाब दिया है वो कहा कि ये अना और इज्जत नफ्स का मामला है जिस पर किसी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। जब हम 9 मई के बाद की तारीख दौर में हिम्मत कर रहे थे और आवाम को बेदार कर रहे थे तो सिर्फ खान का बाजू काटने के लिए कीचड़ उछाला गया। इन्होंने इस्तराब को जन्म दिया, मायूसी फैलाई और कारकुनान अब इतने मायूस हैं कि उम्मीद भी दम तोड़ गई है। और अब अगर पूरी जमात मेरी हथेली पर रख दी जाए तो मैं उस पर एक नजर डालना भी पसंद नहीं करूंगा। मैं एक रजाकार था और किसी का परस्तार नहीं था। क्या किसी ने इन लोगों से सवाल किया जो पार्टी में पस्ती का सबब बने? मेरे लिए ये बाब उस वक्त तक बंद है जब तक मुझे खान साहब का मुहासरा करने वाले कासिमों के बेईमान और गलत फैसलों का शिकार करार न दिया जाए। जब तक ऐसा ऐलान नहीं होता मैं वापस नहीं आऊंगा और जो भी हो जाए। तो वो बता रहे हैं, पता नहीं वो ट्वीट करने वाला भी अपने ही बंदा हो। ये बात दुरुस्त है कि शेर अफजल मरवत के अंदर करंट था, वो लोगों को एक पूरा तरह
جو بڑھ گیا ہے ان کا وہ بھی لے کے آیا اور لوگ بیدار ہوئے. اور یہ بھی درست ہے کہ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ تحریک چلانے کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہے. یعنی یہ تحریک اگر چلے گی بھی تو یہ رزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکے گی. میں یہ بات مایوسی کے تحت نہیں کر رہا، میں موجودہ جو سچویشن ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہوں. کسی اور ویڈیو میں تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ عمران ریاض خان، ان کے حوالے سے بات ہوئی اور وہ مکہ المکرمہ میں موجود ہیں. حج انہوں نے ماشاءاللہ کیا ہے اور پھر وہاں پہ بڑی تعداد کے اندر پاکستانی تھے. ان کی خواہش تھی کہ عمران ریاض کے ساتھ ملاقات ہو. مجھے بھی بہت سارے میسیجز آئے. تو اب جو ہے وہ وہاں پہ عمران ریاض بولے نہیں ہے، چونکہ ولاگ تو حج کے موقع پہ کرنے نہیں چاہیے، یہ سیاست ہے اور سب ساری چیزیں بعد میں چلتی رہتی ہیں. تو کل ان کی جو ملاقات ہوئی، جو کلید بردار ہیں کعبۃ اللہ کے، ان خاندان کے ساتھ وہ ملے، انہوں نے بڑی عزت دی. تو اس پہ عمر چیمہ اور کچھ لوگوں نے واہیات قسم کا بیانیہ بنایا. تو اس پہ اب انہوں نے یہ اوورسیز پاکستانی وہاں پہ ملے ہیں ہوٹل کے اندر، وہاں ان کا کھانا ہوا ہے اور کھانے کے اندر جو ہے انہوں نے گفتگو کی ہے. یہ گفتگو کے اندر دراصل جو مخالفین ہیں ان کو یہ زبردست طریقے سے انہوں نے جواب ہی دیا ہے. اس پیرائے کے اندر انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں آ کر کرنٹ افیئرس کو بریک لگائی تاکہ میرا اللہ سے رابطہ رہے، اس لیے لوگوں نے میرے خلاف افواہیں پھیلائی، مجھے مجبوراً ایک بار اپنی اپیرنس کروائی کہ میں یہی موجود ہوں. یعنی یہ جو بتایا گیا کہ پتہ نہیں عمران ریاض کو اٹھا لیا گیا ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے. اور کچھ ٹاؤٹ تو ایسے میں نے دیکھے کہ بھئی اگر عمران ریاض جو ہے وہ حج پہ آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ملے ہوئے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، تو ہمیں بھائی بتاؤ آپ ڈبل گیم کر رہے ہو. وہ بھئی آپ ٹاؤٹ نہ بنو. تو یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں. تو باقی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سے اگر عمران ریاض کی یا کسی اور کی مخالفت میں رائے ہے تو تم مامے بن گئے اس ملک کے، اور آپ ٹاؤٹ بن کے یہ ڈیمانڈ کرو گے کہ بھائی کسی اور کو مخالف کو زندہ رہنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے. تو آپ ٹاؤٹ ہی ہیں بھائی، آپ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہیں. ٹاؤٹ کا کام ٹاؤٹ گیری کرنا ہے، وہ آپ کریں. تو یہ بات جو ہے نا ایک انہوں نے کہا مجھے اس لیے سامنے آ کے بات چیت وہ ساری کرنی پڑی کہ وہاں پہ یہ جو ہے اس طرح کا ایک غلط تاثر جو ہے وہ دیا جا رہا تھا. میں ہوں الحمدللہ خیریت سے ہوں اور ذرا آپ انتظار کریں، ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اچھا، اب یہ بات تو انہوں نے اپیرنس اپنی دکھائی ہے. اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے وہ ایک تو آپ نے دیکھا کہ بجٹ جو ہے وہ حکومت کا وہ آ رہا ہے، اور حکومت کا جو بجٹ ہے وہ ذرا بڑا منہ توڑ قسم کا جواب ہی ہے بیسیکلی. تو اب جو ملازمین ہیں نا، یعنی ایم پی ایز، ایم این ایز، وزراء صوبائی اور وفاقی، اور پھر سپیکر اور ڈپٹی سپیکر 200%، پھر 600% یہ تنخواہیں بڑھائی گئی. اب کچھ لوگ کہیں گے یار وہ تو لاکھوں کی تعداد میں ملازمین ہیں اور یہ آپ 2-4 بندوں کی تنخواہ کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے؟ بھئی ایفیکٹ پڑتا ہے. یہ ایک علامت ہے. علامت یہ ہے کہ بدماشیہ اشرافیہ، یہ ایم این ایز، ایم پی ایز، یہ پیپلز پارٹی، یہ نون لیگ، ایم کیو ایم، یہ جے یو آئی، اور اس طرح کی جتنی جماعتیں اس وقت موجود ہیں، اور اس میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کر لیں. بیٹا چھوڑ دیں. اچھا، اب یہ ساری چھوڑ کے تو تنخواہوں کے معاملے میں تو کوئی پی ٹی آئی نے بھی احتجاج نہیں کیا، تو اس لیے یہ بھی شامل ہے جو عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہیں. علامت یہ ہے بھائی، آپ بتا رہے ہیں کہ ہم خرچے کم کر رہے ہیں چونکہ ملک کے حالات بڑے گمبھیر ہیں اور ہم نے پاکستان کو اس طرح لے جانا ہے. اس دوران اگر آپ اپنی عیاشیاں للے تللے اور آپ کے جو افسران ہیں وہ موج مستیاں کریں، گاڑیاں اے سی یہ وہ سارا گھومیں، تو یہ عوام کیوں اتنی قربانی دے بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ عوام کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں، آپ اپنے ایجنڈے پہ ہیں. باقی آپ کے سارے نعرے جیسے پہلے ایکسپوز ہو گئے زرداریوں کے، شریفوں کے، اسی طرح آپ کے نعرے یہ بھی ایکسپوز ہو گئے. آپ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ اس پیرائے کے اندر کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ یہاں پہ بڑی عام ہے. اب یہی وجہ ہے کہ سرکاری ملازمین ملک بھر سے، وہ اساتذہ اور دیگر محکمے، وہ وہاں پہ پہنچے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ان کو روکا جا رہا ہے. اب جو ہے وہ پریزنر وینز گاڑیوں کے اندر لے جایا جا رہا ہے، تشدد کر کے قید کیا جا رہا ہے. کیوں بھئی آپ احتجاج نہیں کر سکتے؟ ریڈ زون کے اندر وہ پہنچے ہیں، کچھ کو نہیں پہنچنے دیا گیا. اور معاملہ کیا ہے بھئی؟ پرامن احتجاج تو حق ہے نا کوئی. یعنی یہ ملازمین بیچارے جو مجبور ہیں
یہ پرامن احتجاج ہی کریں گے نا. بجٹ پیش ہو رہا ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ کیا وجہ ہے کہ جو کسان ہے وہ پس گیا ہے اور وہ رو رہا ہے کہ اس کی جو کسان کپاس اگاتا ہے وہی کپاس ملوں میں جا کے کپڑا بنتا ہے تو وہ کپڑا خریدنے کی سکت نہیں رکھتا. تو وہ بتا رہا ہے زبان حال سے کسان ان حکمرانوں کے گریبانوں کو پکڑ کے پوچھ رہا ہے کہ کیا ملیں اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسیں, اور کیا مالی نے اسی لیے سینچا تھا باغ کو کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں. آپ یہ کام کر رہے ہیں اتنا, یعنی آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں, سرمایہ دار لوٹ رہے ہیں, اور سرمایہ دار اس وقت اسمبلیوں کے اندر ان کے سرغنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی چینی مافیا اسمبلیوں میں بیٹھا ہوا ہے. اس کے علاوہ جتنے بڑے مافیات ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اور نچوڑ رہے ہیں عام آدمی کو. یہ اس پورا کنکلوژن ہے جو اکنامک سروے اور آج کا جو بجٹ ہے. اب وفاقی کابینہ نے کہا جی سرکاری ملازمین کی 6% تنخواہوں میں منظوری دے دی گئی ہے اضافے کی, اور دوسری طرف سے ٹیکس کے ذریعے نکال کتنی % لے جائے گی اور اس کا 6% کا کیا بنے گا. مہنگائی 100% کریں اور آپ تنخواہیں 6% بڑھائیں. تو اپنی عیاشیاں آپ بڑھائیں, اللہ تللے موجیں, آپ کے دورے ہی ختم نہیں ہو رہا ہے دنیا میں. جدھر دل کرتا ہے, آپ نے تو ایک چنگچی بنایا ہوا ہے وزیر اعظم کا جو جہاز ہے, جدھر دل کرتا ہے چڑھ دوڑتے ہیں بھائی. تو ضروری کوئی وزٹ ہو تو سمجھ آئے کوئی آ رہی ہے, یعنی کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ابھی تو باتیں ہی سن رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں پہ پھر عوام کو افسوس ہوتا ہے اور خودکشیوں پہ لوگ مجبور ہوئے ہیں. اور آج ٹرین کے نیچے آ کے جو لوگ آج فوت ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ کیا ہے وہ کتنا افسوسناک ہے. تو یہ اس وقت تصادم کی کیفیت ہے. گرفتاریاں, تشدد, آنسو گیس, شیلنگ, یہ سارا ماحول ریڈ زون کے اندر اس وقت آمنے سامنے ہے ملازمین اور پولیس, اور یہ ساری کیفیت ہے. اور بس یہ چل رہا ہے ملک. اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. مزید جو بجٹ کے حوالے سے یہ گورکھ دھندا ہے اعداد و شمار کا, اس پہ کچھ اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے. پاکستان زندہ باد.